اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر دعوت توحید۔ قرآن مجید کس طرح توحید ذکر کرتا ہے، اسے تعبیراتی توحید بھی کہتے ہیں، جس سے مراد ہے مسئلہ توحید اور اس کے تعبیرات۔ بعض صورتوں کا خاص مقصد، خاص موضوع ہی دعوت توحید ہوتا ہے، بعض میں نفس بیان ہوتا ہے، دعوے کی حیثیت سے نہیں ہوتا۔ توحید کے 12 تعبیرات ہے، قسم طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ توحید قسم طریقوں سے قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ پہلا طریقہ العبادت للہ وحدہ، رد ہے شرک پر، شرک فی العبادہ پر۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ، دوم ہے تسبیح للہ وحدہ، تسبیح بھی رد شرک کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہے، شریک نہیں ہے، اس کا ولد نہیں ہے۔ اس کے لیے مصدر ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ، کہیں ذکر کیا ہے فسبح، کہیں ماضی ذکر کیا ہے سبح للہ، مضارع کہیں ذکر ہے یسبح للہ۔ معنی تسبیح کا 87 بار ذکر ہے۔ تیسرا طریقہ حمد کے ذریعے، الحمدللہ وحدہ، وہ حمد کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا۔ کامل توحید ہے، 5 سورہ کی ابتدا میں آیا ہے، باقی قرآن کے اندر اس کا مادہ 43 بار ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا طریقہ ہے الالوہیت للہ وحدہ، یہ مسئلہ مختلف عبارات سے ذکر کیا گیا ہے، کہیں لفظ واحد سے 11 بار ذکر کیا گیا ہے، الہ واحد کہ اللہ ایک ہی ہے، کہیں کلمہ لا الہ الا ہو سے ذکر کیا گیا ہے 30 بار آیا۔ تیسرا مخاطب سے ذکر کیا گیا ہے لا الہ الا انت، یہ 1 بار ذکر ہے۔ چوتھا متکلم سے ذکر کیا گیا ہے لا الہ الا انا، اللہ خود خبر دے رہا ہے۔ 5واں لایا ہے صلہ موصوف کے ساتھ، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سورہ یونس 9 نمبر آیت میں۔ چھٹا مشہور ہی عبارت لا الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ 7واں اس حصر کے ساتھ وما من الہ الا اللہ، 2 بار یہ آیا ہے۔ 8واں آیا ہے وما من الہ الا اللہ الواحد، واحد کے ساتھ ہے، ما من نبی کے ساتھ۔ 9واں ہے ما لکم من الہ غیرہ، 9 بار یہ آیا ہے۔ 10واں لایا ہے الہ مع اللہ، یہ 10 تعبیرات ہے۔ 5واں طریقہ ہے البرکت من اللہ وحدہ، تبارکہ میں وہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ 6واں طریقہ ہے ملک و تصرف للہ وحدہ۔ 7واں دعا للہ وحدہ۔ 8واں علم غیب ہے، ایک اللہ کا خاصہ ہے یہ علم غیب، نفی علم غیب غیر اللہ۔ 9واں عنوان ہے عجز انبیاء بزرگان کا۔ 10واں ہے ان کے امتحانات کا ذکر کہ ان پر بہت سے مصائب امتحانات آئے ہیں، خود سے تکلیف تو نہیں ہٹا سکتے، بندوں سے کیسے ہٹائیں گے۔ 11واں ہے نفی شرک فعلی۔ 12واں طریقہ ہے رد شفاعت قہریہ، شفاعت قہری، یہ ایک اصطلاح ہے، قہر زور بغیر اجازت کے زبردستی شفاعت کرنا، اسے شفاعت شرکیہ بھی کہتے ہیں۔ عرب اس اصطلاح کے مطلب کو نہیں سمجھتے، شفاعت قہری کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ اسے شفاعت شرکیہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بار میں تعبیر کا کیا معنی کیا ہے اور اس کی تفسیر قرآن پاک سے، شفاعت قہری کی تفسیر قرآن کی رو سے۔ شفاعت شبت کہتے ہیں جوڑے کو، جوڑا بنانا۔ شفیع کو شفیع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مجرم کو اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور حق کے مالک منت کرتا ہے کہ اسے معاف کر دیجئے، میں سفارش کرتا ہوں۔ معافی کے لیے کسی کو طلب پیش کرنا شفاعت کہلاتا ہے۔ 2 قسم کے سفارش ہوتے ہیں، ایک ایمان والوں کا، ایک غیر ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کا سفارش کیا ہے؟ طلب شفاعت باذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی حکم سے سفارش کی طرف کرو گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، رغبت دیا ہے، مومن بننے کے ذریعے دعا مانگنے کے بارے میں بھی ایک سفارش ہے، زندہ ہے، نیک ہے، اس سے دعا مانگا کرو۔ اس بارے میں کافی آیات اور احادیث ہے۔ موسیٰ کو قوم نے کہا ادعو لنا، ہمارے لیے دعا مانگ لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے والدین اور مومنین کے لیے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 41 نمبر آیت سورہ ابراہیم۔
نوح علیہ السلام بڑے درد کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سورہ نوح میں 28 نمبر آیت، مجھے بخش دیجئے، والدین کو بخش دیجئے، میرے گھر میں جو مومنین آتے ہیں انہیں بخش دیجئے، یہ سارے مومن مومنات آخرت تک کے لیے بخش دیجئے۔ اسی طرح صحابہ کے لیے بھی دعا مانگو گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آنے والے لوگ پہلے والے لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ان شفاعتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اذن ہے، اس کا باقاعدہ دلیل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قیامت میں سفارش ہوگی جو شروع ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، منت تزاری سے شروع ہوگی۔ حدیث میں ہے، میں آؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کا حمد کروں گا، جو مجھے اس وقت یاد آئے گا وہ حمد کروں گا، وہ الفاظ یاد آئیں گے، اس وقت اب یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اجازت دے گا، جاؤ اب سفارش کرو، اشفا شفا، یہ شفاعت بالاذن ہے جو دلیل شرعی یا اذن ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کو جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی ہمیں دعا میں نہ بھولنا۔ اپنے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگنے کا کہتے۔ شفاعت مبتدئین، بدعت والوں کی شفاعت، اس کا تحقیق شرح عقیدہ طحاویہ میں موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے، مشرکین نصارہ مبتدئین وہ اس سفارش کو دنیا کی سفارش کی طرح مانتے ہیں۔ معتزلہ تو بالکل انکار کرتے ہیں سب سفارش سے، کہا افراد ہے تو کہا تفرید۔ اہل سنت والجماعت یعنی مسلمانوں کی جو جماعت، وہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اولیاء صالحین کی سفارش کو بھی مانتے ہیں، مگر بإذن مانتے ہیں، اللہ کی اجازت سے مانتے ہیں، بالدلیل مانتے ہیں، افراط و تفرید سے بچتے ہیں۔ بحق نبی، بحق پلا وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ نے پلا کا لحاظ کیا، دو وجوہات کی بنا پر یہ ناروا ہے اس طرح کا کہنا۔ ایک تو یہ اقسام بغیر اللہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ پر حق واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر تو کسی کا حق واجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجبور ہو جائے اور دعا قبول کرے۔ عام فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، کنز ہدایہ وغیرہ نے، کہ بحق پلا نہیں کہو گے، نہیں کہہ سکتے۔ مخلوق کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تو یہ عدل کا تقاضا ہے کہ شکر وہ پورا ادا نہیں کرتے۔ اگر نعمتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے۔ بے حرمت پلا، بے توقین پلا، بے برکت وغیرہ، بے برکت پلا وغیرہ، روح المانی لکھتا ہے یہ الفاظ نقل کہیں بھی نہیں ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آئمہ کسی سے بھی یہ نقل نہیں ہے، یہ تو اس چھوٹے کتابوں میں لکھے ہیں۔ دعا تو عبادت ہے، بجا نبی کے حدیث میں ایک بھی صحیح نہیں، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے وقت بھی ایسی دعا نہیں مانگی۔ روح المانی نے بھی وہ حدیث لکھی ہے، وہ آخر میں لکھتے ہیں یہ حدیث موضعی ہے۔ سب سے جامع قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ قول دور مختار میں لکھا ہے۔ شامی نے تھوڑی تشریح بھی کی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ابو یوسف کی سند سے، ابو یوسف سے اس کے شاگرد اب بشر نے نقل کیا، یہ سند کے ساتھ ثابت ہے، مستند ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز نہیں کسی کے لیے بھی کہ وہ اللہ سے دعا مانگے کسی اور کے نام کے ذریعے، ماں سوائے اللہ کی صفات اور اسماء کے ذریعے۔ حق تو پیل بے حرمت، وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا، اسماء کے وسیلے سے دعا مانگو۔ بعض لوگ قبر پر آ کر سفارش کے سوال کرتے ہیں، قبر سے دعا کے لیے درخواست کرنا۔ روح المانی تفسیر وسیلہ میں لکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے مزار پر حاضری دے اور کہے کہ اے صاحب قبر میں آیا ہوں، میرے لیے دعا مانگو، میرے لیے بخشش مانگیے، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی۔ شک نہیں کہ جو کوئی عالم ہو اس چیز کو ناروا نہ کہے، اور یہ وہ بدعت ہے جو سلف سے نقل ہے ہی نہیں، صحابہ سے نقل نہیں ہے، بے برکت پلا موجود ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، اسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، مگر دعا میں یہ وسیلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی چیز نہیں مانگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ قبر پر آ کر نہ اس سے استغفار مانگ سکتے ہو نہ سفارش۔ جو لوگ قبر کی تعظیم کرتے ہیں اکثر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی تعظیم کے لیے جھاڑو دیتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں، اس پر بلڈنگ بناتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ سفارش کر سکتا ہے اور ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ سب سے پہلے ہمارا شفاعت کا شن فعل قرآن کریم نے 31 بار ذکر کیا ہے۔ دو طرح کی شفاعت ہے،
ایک ہے شفاعت ما بین العباد، ایک ہے بین العباد بین اللہ۔ بین العباد ایک بندے دوسرے بندے کے لیے سفارش کرے، قرآن کریم میں 7 بار ذکر ہے یہ۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ 85 نمبر آیت سورہ النساء۔ کسی کے لیے خیر کی سفارش کرنا یا بدی کی سفارش کرنا یہ بندوں کے درمیان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص آئے میں پہچانتا نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لوگوں کو نہیں پہچان سکتے، تو تم لوگ اس سے کے لیے سفارش کیا کرو، اس کا تعارف کرو، اس کی سفارش کرو، فلاں ہے، فلاں جگہ سے تعلق ہے، غریب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کسی مشکل میں ایک دوسرے کی سفارش، کسی حاجت میں سفارش، یہ بندوں کے درمیان عام ہے۔ سفارش بین العبد و بین اللہ، قرآن کریم نے یہ سفارش 24 بار ذکر کیا ہے۔ 31 سے 7 چلے جائے تو 24 بار یہ ذکر ہے۔ 17 صورتوں میں ذکر ہے، مختلف تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، مختلف طریقے ہیں۔ 2 جگہ تو صرف یہ زجر ہے کہ مشرک اپنی الہ کو شفا مانتے ہیں، یہ ہے ان کے عقیدے کا ذکر۔ سورہ یونس 18 نمبر میں یقولون ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ۔ سورہ زمر میں ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفاء 43 نمبر۔ ہم اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شفاء ہے، یہ ہمارے سفارش کرتے ہیں، خدا نہیں مگر سفارشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 جگہوں پر استثناء کیا ہے کہ شفاعت بالاذن کیا جا سکتا ہے، الا باذنہ، الا من بعد اذنہ، الا من اذن لہ الرحمن، اور سفارش ہوگی مگر اللہ جسے حکم دے، جو نہیں مانتے وہ متزلہ ہے۔ منکر کے لیے سفارش تو نہیں کی جا سکتی۔ شفاعت بالاذن میں آیات موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سفارش جب ہو تو کسی کے لیے تو ہوگی۔ سورہ نجم 26 نمبر آیت میں ہے یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، 26 نمبر آیت میں نیک موحد لوگوں کے لیے سفارش ہو سکتا ہے۔ نبی شفاعت قہری، بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اجازت کا قید لگانا ضروری ہوگا۔ 8 جگہوں میں ایسا آیا ہے فما لنا من شافعین ولا يقبل منها شفاعت۔ اس جملے میں یہودیوں کے ایک اور عقیدے کی تردید ہے جس کے مطابق وہ اپنی اسلاف کی شفاعت یعنی اپنے بزرگوں کی شفاعت پر یقین رکھتے ہیں، البتہ عمل و ایمان کی بنا پر نہیں بلکہ نسل کی بنیاد پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ ایک اور جگہ اخبار کی بارے میں ارشاد فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر میں 48 نمبر آیت۔ اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ پیدا نہ دے گی۔ ان آیات سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ شفاعت کے وجود کا اندیہ ملتا ہے، البتہ یہودی اور کافروں کے لیے کسی قسم کی شفاعت قابل قبول نہیں ہے۔ ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها۔ آیت کے اس حصے میں بھی یہودیوں کا ایک عقیدے کو رد کیا گیا ہے جو عقیدہ کفارہ کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ مسیحوں کے ہاں کچھ زیادہ ہی رائج ہو گیا ہے کہ گناہ بخش کیا جاؤ اور کفارہ دے کر انہیں بخشواؤ۔ خدا فرماتا ہے کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، سورہ شورى 88 نمبر آیت میں اس روز نہ مال کچھ پیدا دے گا اور نہ اولاد۔ بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ان جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی نجات یقینی ہے اور ان بزرگوں کی سفارش سے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسئلہ شفاعت، متعدد بار پرانی آیات میں مسئلہ شفاعت کو بیان کیا گیا ہے جنہیں باہم مربوط کرنے سے ایک جامع دستور اور واضح روش سامنے آتی ہے۔ شفاعت صرف اللہ سے مخصوص ہے، یعنی آیات سے یہ بات واضح ہے کہ شفاعت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مخصوص ہے اور شفاعت کرنا بنیادی طور پر اسی کا ہی کام ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر 44 نمبر آیت۔ کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، سورہ سجدہ 4 نمبر آیت میں۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ شفاعت کرنے والا غیر اللہ کی شفاعت۔ متعدد آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر اللہ کو بھی شفاعت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق حاصل ہے، البتہ یہ حق ذاتی اور استقلالی نہیں بلکہ اذن خدا سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، سورہ طٰہٰ 109 نمبر آیت۔ اس روز شفاعت کسی کو پیدا نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔
لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم 87 نمبر آیت۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہو سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ شفاعت کی حقیقت، شفاعت کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، انسان مادی یا غیر مادی کمال فرپائز ہونے کا خواہاں ہو لیکن اس کے پاس کافی وسائل یا لیاقت وہ صلاحیت موجود نہ ہو۔ مثلا اس نے اپنے آقا کے احکام کی کما حقہ تعمیل تو نہیں جس کی وجہ سے وہ کمال حاصل کر سکتا ہے، البتہ وہ شفاعت کا سہارا لے کر اس مقام پر فائز ہو سکتا۔ دوسرا، آقا کے احکام کے نافرمانی کی صورت میں اگر کوئی شخص عذاب کا مستحق قرار پایا جائے تو وہ کسی شخصیت کی سفارش یا شفاعت کا سہارا لے گا تاکہ اس سے یہ عذاب ٹل جائے۔ البتہ دونوں صورتوں میں شفاعت اس وقت مؤثر ہوگی جب مذکورہ شخص شفاعت کی اہلیت رکھتا ہو، کیونکہ شفاعت ہر جگہ مؤثر نہیں ہوا کرتی۔ کسی اہم علمی عہدے کے لیے ایک جاہل ان پڑھ کی سفارش کسی طرح بھی معقول نہیں۔ ایک سرکش کافر کے بارے میں مولا کے سامنے شفاعت اور سفارش کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ قابل شفاعت کون لوگ ہیں اس کے بارے میں ابھی یہ جو بیان ہوا اس سے یہ بات واضح ہے، ہر شخص کی سفارش اور شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے جس کے بغیر کوئی بھی شفاعت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ قرآنی آیات کی رو سے شفاعت کے لیے 2 باتیں سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، شفاعت کے قابل وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پسندیدہ دین پر قائم ہوں، چنانچہ ارشاد الہی ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، انبیاء 28 نمبر آیت میں، اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو۔ اس کے علاوہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز شفاعت کسی کو پیدا نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ دین پر قائم لوگ گناہ کبیرہ کے ساتھ حشر میں ہوں گے، کیونکہ جو صغیرہ گناہ والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی بخش دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، سورہ نساء 31 نمبر آیت میں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لہذا شفاعت ان لوگوں کی ہوگی۔ انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، لہذا شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو دین حق پر قائم اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہو اور توبہ وغیرہ کے ذریعے بخشے نہ گئے ہو۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے مزید شرائط بیان کی ہے جنہیں شفاعت مل سکتی ہے۔ نمبر 1، عہد۔ شفاعت قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد دیا ہو۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم 87 نمبر آیت۔ نمبر 2، پسند۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں شفاعت کو پسند کرے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سورہ انبیاء 28 نمبر آیت۔ اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کی ہیبت سے ہراساں رہتے ہیں۔ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سورہ طٰہٰ 109 نمبر آیت اور سورہ مریم 87 نمبر آیت۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ان دونوں آیات میں مشفوع لہو اور شفیع دونوں کی استثناء ہے۔ یہاں مشفوع لہو بھی مراد ہو سکتا ہے اگر لام مقدر کیا جائے، اور شفیع بھی مراد ہو سکتا ہے اگر لام مقدر نہ ہو۔ قرینہ یہ ہے کہ بلا اجازت کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، یہ قید ضروری ہے۔ 8 جگہ یہ آیا ہے ما لنا من شافع لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، یہ سب مشرکین کے بارے میں آتا ہے۔ یہ بھی ذکر ہے کہ مشرکین کے لیے شفاعت نفع نہیں دے سکتی۔ وما شفاعہم شفاعت شافعین وما تنفعہم شفاعت شافعین، کبھی ذکر ہوگا شفاعت قبول ہی نہیں کی جائے گی، لا یقبل منہ شفاعت، کبھی ذکر ہے شفاعت ان کی حاجت پوری نہیں کرے گی، بے غم نہیں ہو سکتے سفارش سے، لا تغنی عنی شفاعت شیئا۔ اگر یہ سوال ابھرے کہ پہلے تو کہا کہ سفارش نہیں ہے، یہاں ہے کہ نفع نہیں قبولیت نہیں، بات واضح ہے، نفع نہیں قبولیت نہیں تو نتیجہ صاف ہے کہ سفارش نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں تو سفارش بھی نہیں۔ آخر میں سفارش اختیار کس کا ہے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر 43 نمبر آیت میں۔ اختیار صرف سفارش کا اللہ تعالیٰ کے پاس، انتظار کرو گے کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم سے ہوگا، جس طرح
مطلق وسیلہ نہ ماننے سے دہریہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرح مطلق سفارش نہ ماننا بھی دوہریہ ہونا ہے، اور ہر قسم وسیلہ اور سفارش ماننے سے آدمی مشرک ہوتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ شفاعت، باقی تفاصیل دوسرے کتب میں موجود ہے۔ اسے مسئلہ وسیلہ بھی کہہ سکتے ہیں، صرف الفاظ میں فرق۔ یہ توحید کے عنوانات بیان ہوئے، ان 12 عنوانات سے قرآن کریم نے دعوی توحید پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی طاقت نصیب فرمائے، سب کو اللہ تعالی پکی موحد بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔